السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جو ہے وہ اس سے پہلے والے سیشن کے اندر جو ہے وہ خبر واحد پہ بات کر رہے تھے، اور خبر واحد کے ضمن میں یہ بات ہوئی تھی کہ جو فقہاء ہیں ان کے درمیان زیادہ تر جو اختلافات ہیں وہ اسی خبر واحد کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ مختلف ہو سکتی ہے، تو اسی وجہ سے ہوئے ہیں۔ بہرحال اس میں یہ ہے کہ آخری جو بات ہو رہی تھی کہ خبر واحد کا جو ہے وہ درجہ کیا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ خبر واحد اگر صحیح کے درجے میں ہے، اگر صحیح ہے تو وہ واجب التعمیل ہوگی، اور صحیح کی ڈیفینیشن پہلے ہم کر چکے ہیں کہ صحیح جس میں وہ جو سابقہ جو 7 شرائط ہم نے ڈسکس کی ہیں وہ اگر ساری پائی جاتی ہیں تو وہ حدیث صحیح ہے، اور خبر صحیح جو ہے وہ خبر واحد بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اور دوسرا یہ ہے کہ خبر واحد کے حوالے سے جو امام ابو حنیفہ کا ہم پڑھ رہے تھے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک اگر خبر واحد جو ہے وہ کسی طے شدہ سنت اور قیاس سے متعارض ہو، یعنی اس سے اس کا تعارض ہو اور اس کی مخالفت میں ہو، تو امام ابو حنیفہ کا جو ہے اس میں یہ ہے پوائنٹ آف ویو کہ قیاس اور طے شدہ سنت جو ہے اس کو ترجیح دی جائے گی، اور خبر واحد کو کوئی اور مفہوم جو ہے وہ قرار دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ خبر واحد کے بارے میں اور بھی متعدد آراء ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے سامنے مختلف جو ہے وہ فقہی مسالک جو ہے وہ سامنے آتے ہیں۔ اور اس ضمن میں جو ہے وہ امام ابو حنیفہ جو ہے وہ فاطمہ بنت قیس والا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک متعلقہ آئیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انہیں متع طلاق کا کہا، تو باقی صحابہ نے اس کی تائید کی۔ تو پھر اس بارے میں فاطمہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ میرے بارے میں کچھ اور فیصلہ کیا تھا، تو اس پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جو اصل میں قول ہے وہ دلیل بنتا ہے امام ابو حنیفہ کا، اور وہ قول کیا ہے کہ لا نترک کتاب ربنا و سنت نبینا بقول امرأۃ لا ندری هل حفظت ام نسیت، کہ ہم نہیں چھوڑ سکتے اپنے رب کی کتاب کو اور اپنے نبی کی سنت کو ایک عورت کے قول کی وجہ سے جس کے بارے میں ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ شاید وہ اس نے یاد رکھا ہو اس بات کو یا پھر وہ بھول گئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی فہم قرآن اور سنت ثابتہ جو ہے اس کو جو ہے وہ ترجیح دی خبر واحد کے مقابلے میں، تو اسی سے استدلال کرتے ہوئے جو ہے وہ امام ابو حنیفہ نے اپنا یہ موقف اختیار کیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ احاد کے مختلف درجے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ پہلے درجے میں وہ خبر واحد ہوگی کہ جس پر 6 کے 6 جو حدیث کے صحیح حدیث کی کتابیں ہیں جنہیں سیاستہ کہا جاتا ہے ان سب کا اتفاق ہو۔ دوسرا درجہ جو ہے وہ کن کا ہے جی، جس میں امام بخاری کا اور امام مسلم کا، ترمذی اور ابو داؤد کا اتفاق ہوگی۔ پھر اس کے بعد یعنی یہ 4 ہو گئے۔ پھر متفق علیہ ہو، آپ کو پتہ ہے کہ متفق علیہ اسے کہتے ہیں کہ جس میں 2 امام بخاری اور مسلم ہو۔ پھر اس کے بعد صرف بخاری میں وہ روایت ہو، پھر یا صرف مسلم میں ہو، پھر بخاری اور مسلم کی شرائط پر ہو، اور اس کے بعد یہ ہے کہ بخاری کی شرائط پر ہو یا مسلم کی شرائط پر ہو یا بقیہ جو 4 ہیں ان کی شرائط پر ہو، ٹھیک ہے، یعنی بخاری اور مسلم کو کے علاوہ، یا پھر نسائی کی روایت ہو یا بقیہ ائمہ کی روایت ہو۔ تو یہ اصل میں محدثین نے جو ہے وہ 11 درجے بنائے ہیں، ٹھیک ہے، کہ پہلے درجے میں کون سی خبر روایت ہوگی، دوسرے درجے میں کون سی ہوگی، یعنی کون سی کتاب میں وہ روایت آئی ہو تو اس کا کون سا درجہ جو ہے ہوگا۔ اس کے بعد آتا ہے جی علم اسناد اور علم رجال، اس کا بھی مختصراً جو ہے اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دیں پلیز، سمجھ نہیں آئی اس کی دوبارہ۔ اچھا، اس میں دیکھیں ایک چیز، ویسے تو ہم نے کوسچن آنسر آخر میں رکھنے ہیں لیکن مختصراً بتا دیتا ہوں کہ خبر واحد کا ہم نے کہا تھا، پہلے تو آپ سمجھیں کہ ایک ہے متواتر، ٹھیک ہے، متواتر کے مقابلے میں دوسری ہے خبر واحد، ٹھیک ہے۔ خبر واحد کا درجہ کیا ہے، ٹھیک ہے، درجے سے مراد یہ ہے کہ جب فقہائے کرام جو ہے اس سے کوئی مسئلہ نکالتے ہیں تو اس میں کس خبر واحد کو درجہ پہلے دیتے ہیں، پھر دوسرا درجہ کون سی خبر واحد کا ہوتا ہے، تو اس ضمن پہ انہوں نے ایک ترتیب بنائی ہے کہ اگر کوئی ایسی خبر واحد ہے کہ جس کو 6 کے 6 جو ہیں محدثین، یعنی امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، ابو داؤد اور ابن ماجہ،
یہ 6 کے 6 نے اگر کسی کو روایت کیا خبر واحد کو تو اس کا پہلا درجہ ہے، اور دوسرا درجہ اس خبر واحد کا ہے جس کو 4 نے روایت کیا، یعنی بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد نے، ٹھیک ہے۔ تیسرا درجہ اس خبر واحد کا ہے کہ جس پہ امام بخاری اور مسلم دونوں کا اتفاق ہو۔ چوتھا اس کا ہے جس پہ صرف بخاری، یعنی وہ صرف بخاری کے اندر آئی ہو، باقیوں میں نہ آئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو اسی ترتیب سے باقی آپ سمجھ لیں، میرے خیال میں کلیئر ہو گیا ہوگا کہ خبر واحد کے درجے کیا ہیں، پہلے درجے کی کون سی ہے، دوسرے درجے کی کون سی ہے، تیسرے درجے کی کون سی ہے، اس اعتبار سے یہ تقسیم کی گئی ہے، ٹھیک ہے جی یہاں تک۔ اس کے بعد جی آگے آتا ہے علم اسناد اور رجال، ٹھیک ہے، علم اسناد اور رجال، ظاہر ہے یہ ایک مشکل علم ہے، یعنی علم سند کو سمجھنے کے لیے علم اسماء اور رجال جو ہے اس کو سمجھنا جو ہے وہ ضروری ہے، اس کی معلومات حاصل کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رجال جو ہے، اسماء اور رجال بھی ظاہر ایک مشکل علم ہے، ٹھیک ہے۔ رجال کا مطلب یہ ہے کہ جو اس میں محدثین کے نام آ رہے ہیں، راویوں کے نام آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان سب کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، اور پھر ایک پہلو تو یہ ہے کہ ان کے بارے میں آپ معلومات حاصل کرتے ہیں، پھر دوسرا پہلو اس کے اندر یہ آتا ہے کہ اس کے بارے میں آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کیا اس کی روایت جو ہے وہ قابل قبول ہے یا پھر جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس ضمن میں جو ہے وہ ایک چیز مد نظر رہے کہ صحابہ کرام کے دور میں تو اسناد کی ضرورت نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ صحابہ کے بارے میں ہے کہ صحابۃ کلہم عدول، کہ سارے کے سارے صحابہ جو ہیں وہ عدالت کے مرتبے پہ ہیں، یعنی عادل ہیں۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ صحابہ نے کوئی اس طرح کی اس میں نہیں کی، ظاہر ہے وہ پوری دیانتداری سے جو ہے انہوں نے احادیث کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور پھر آگے بیان کیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ صحابہ کرام نے خاص طور پہ اس کا بڑا اہتمام بھی کیا کہ حدیث جو ہے ویسے ہی آگے بیان کی جائے جس طرح سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنی، اور اس ضمن میں ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بھی موجود تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، ٹھیک ہے۔ تو صحابہ کرام کے بعد جو کبار تابعین تھے، ٹھیک ہے، بڑے بڑے جو تابعین تھے، انہوں نے بھی جو ہے اسی چیز کا اہتمام کیا کہ حدیث کی جو صحت ہے اس کو مد نظر رکھا جائے، اور روایت کا اور روایت کے اندر جو معیار ہے اس کو قائم رکھا جائے۔ بہرحال یہ ہے کہ جب صغار تابعین آئے اور بعد کے ادوار میں جو ہے وہ والا معیار نہیں رہ سکا کہ جو معیار صحابہ کرام کا یا کبار تابعین کا تھا، تو اس لیے جو ہے بعد کے اوقات میں ضرورت پیش آئی کہ اب سند پوچھی جائے، یعنی اگر کوئی حدیث بیان کرتا کسی کو تو اب ضروری ہو گیا تھا کہ پوچھا جائے کہ اچھا آپ نے کہاں سے سنی ہے، کس بندے نے روایت آپ کو کی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو جو روایت والا سلسلہ ہے نا، اس کو آپ ایک اگر ہم ایک عام مفہوم کہیں تو اس میں آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ کو کوئی بھی بات کوئی کرتا ہے بندہ، تو آپ کو کسی کے بارے میں کوئی خبر ملتی ہے تو آپ کا پہلا سوال یہ ہوگا کہ اچھا تمہیں کس نے بتایا، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ کو آپ کے والد صاحب سے کوئی خبر پہنچی ہے اور آپ کی نگاہ میں آپ کے والد صاحب کا مقام اور مرتبہ اور ان کی بات کی جو قابل اعتبار ہونا ہے وہ اگر آپ کے سامنے واضح ہے تو پھر آپ اس پر یقین کریں گے کہ یہ جو ہے جس ذریعے سے بات پہنچ رہی ہے وہ یقیناً ٹھیک ہے، یا کسی ایسے استاد پہ جس پہ آپ کو اعتبار ہو اور وہ واقعی اس قابل ہو کہ اس پہ اعتبار کیا جائے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو سنتے ہیں، کوئی خبر سنتے ہیں تو اس خبر کو سننے کے بعد اس کے ذرائع پر غور کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جب حدیث بیان کی جانے لگی بعد میں تو پھر سند کا مطالبہ ہوا، کیوں کہ اس چیز کا فیصلہ کیا جا سکے کہ وہ حدیث جو ہے وہ کس درجے کی ہے، وہ قابل قبول ہے یا پھر قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ہے سفیان ثوری کہتے ہیں کہ جب راویوں نے حدیث کے ضمن میں غلط فہمیوں اور غلط بیانیوں سے کام لینا شروع کر دیا، ان نے غلط بیانیاں اور غلط منسوب کرنا شروع کر دیا، تو اس وقت جو ہے وہ ہم نے کیا کیا جی، سند دریافت کرنا شروع کر دیا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سفیان ثوری۔ سفیان ثوری کا شروع میں نے بتایا تھا کہ ہوا امام فی الحدیث۔ سفیان ثوری کیا ہیں جی؟
حدیث کے امام ہیں. ایسے امام اوزائی کے بارے میں نے بتایا تھا کہ امام فی السنہ. ٹھیک ہے. تو سفیان ثوری کہتے ہیں کہ جب راویوں نے غلط بیانیاں شروع کر دی تو پھر ہم نے سند کا ہتھیار استعمال کیا, یعنی ہم نے سند جو ہے وہ پوچھنا شروع کر دی. اور وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پھر اس ضرورت کو محفوظ کیا گیا کہ صحابہ کرام کی زندگیوں کو جو ہے وہ محفوظ کیا جائے, ان پہ کام کیا جائے, ان کے حالات زندگی جو ہے وہ محفوظ کیے جائیں. تو اس طرح سے جو ہے وہ علم اسماء الرجال پر کام ہوا. تو علم اسماء الرجال کے بارے میں اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے تو پتہ ہونا چاہیے کہ اس سے مراد ایسا علم ہے کہ جس میں راویان حدیث جو ہیں, حدیث کو روایت کرنے والے, جن کا حدیث کے حوالے سے, روایت کے حوالے سے کام ہے, انہوں نے کہیں نہ کہیں روایت کی ہے, تو ان کے حالات زندگی پر جو ہے وہ علم حاصل کرنا, ان کے حالات زندگی کے بارے میں جاننا, تاکہ حدیث کی صحت کو جو ہے وہ پرکھا جائے کہ کون سا ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم حدیث حاصل کر رہے ہیں اور اس راوی کا جو ہے وہ کیا مقام و مرتبہ ہے. اس ضمن میں جو ہے وہ ہمارے سامنے ائمہ بھی ہے, مطلب داخلی نقد کے اعتبار سے اور خارجی نقد کے اعتبار سے. داخلی نقد میں بتا چکا ہوں کہ اس سے مراد جو ہے متن کو جانچنا ہے, خاص طور پہ کہ حدیث کے جو متن ہے اس سے کون سے احکام جو ہے وہ ہمیں حاصل ہو رہے ہیں, اور جو حدیث کا متن ہے کیا وہ ایسا ہے کہ وہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا پھر وہ غلط منسوب ہو گیا ہے. اور جو خارجی نقد تھا وہ تھا روایت, یعنی روایت کے ذریعے حدیث کا درجہ معلوم کرنا کہ وہ جو راوی اس حدیث کو بیان کرنے والے ہیں وہ قابل اعتبار ہیں یا پھر نہیں ہیں. امام شافعی اور امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ درایت کے اندر زیادہ ماہر تھے. امام مالک کے بارے میں ہے کہ وہ دونوں میں ہی شہرت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک سوال ہے کہ کیا روایت بالمعنی جائز ہے یا پھر جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو احادیث کی روایت باللفظ کا اہتمام کیا گیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا روایت بالمعنی, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو یعنی معنی اور مفاہیم تو وہی ہوں لیکن اپنے الفاظ میں بیان کر دیا جائے, کیا ایسا ہے یا نہیں ہے. تو اس کو شروع میں تو نہیں, البتہ یہ ہے کہ 4ویں-5ویں صدی ہجری میں ہم دیکھتے ہیں اس میں محدثین نے کچھ شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے اس کی اجازت دی تھی. یعنی شرائط یہی تھی کہ وہ جو روایت کرنے والا ہے, روایت بالمعنی, اس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ صرف و نحو کا ماہر ہو, عربی زبان و ادب کا ماہر ہو, اور امام مالک کے نزدیک یہ ہے, اور دیگر جو علوم ہے روایت سے حدیث سے متعلق ان کا بھی ماہر ہونا چاہیے. امام مالک کہتے ہیں کہ حدیث مرفوعہ میں جو ہے روایت بالمعنی جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. حدیث مرفوع جو ہے وہ آپ کے مد نظر رہے کہ میں نے بتایا تھا کہ جس کی سند آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے. اگر سند آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ رہی اور وہ صحابی تک رک گئی ہے تو اسے ہم موقوف کہتے ہیں. حدیث مرفوع ہے ایگزالٹڈ, جس کو بلند کیا گیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی سند پہنچائی گئی ہو. تو امام مالک کا نقطہ نظر یہ ہے کہ حدیث مرفوعہ کے اندر آپ روایت بالمعنی نہیں کر سکتے. آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ جن الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حدیث بیان فرمائی ہے انہی الفاظ میں لفظی روایت جو ہے وہ آگے بیان کی جائے. ٹھیک ہے. ایک اور رائے یہ ہے کہ ایک صحابی کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ روایت بالمعنی کرے. ٹھیک ہے. ظاہر صحابی جو ہے وہ عدالت کے درجے پر ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ عادل ہوتے ہیں اور ان سے یہ بالکل بھی کوئی خدشہ نہیں ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں, حدیث کے معاملے میں کوئی جو ہے وہ غلط بیانی نعوذ باللہ کریں گے. تو ایسا نہیں ہو سکتا. صحابہ چونکہ سارے عادل ہیں اور اس لیے ان کی روایات جو ہیں وہ ساری قابل قبول ہوں گی. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد نا راویوں کے کچھ طبقات ہیں, اس ضمن میں کچھ کتابیں ہیں, ان کا بنیادی تعارف جو ہے وہ آپ کو صرف پتہ ہونا چاہیے. طبقات سے مراد یہ ہیں راویوں کے طبقات. ٹھیک ہے. کہ پہلے درجے کے راوی کون ہیں, اس کے بعد دوسرے درجے کے کون ہیں, تیسرے درجے کے. اس ضمن میں جو ہے وہ کچھ علماء نے, محدثین نے جو ہے وہ کتابیں لکھی ہیں جس میں طبقات ابن سعد کا پہلا نام آتا ہے. اور ابن سعد کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بہت بڑے محدث تھے, ان نے تاریخ پر بھی کام کیا اور انہوں نے اپنے زمانے تک کے جتنے بھی راوی تھے ان سب کے حالات زندگی جو ہے وہ اکٹھے کیے اس میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے ابن سعد کی اگر ہم بات کریں تو ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ زیادہ محدثین کے نزدیک زیادہ قابل قبول اس لیے نہیں ہے کیونکہ ان کے جو استاد تھے وہ امام باقری تھے. ٹھیک ہے. اور محدثین کے نزدیک امام باقری جو ہیں وہ بھی زیادہ قابل قبول نہیں ہے.
اس کی تھوڑی تفصیل ہے، لیکن مختصراً میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ امام باقری کا آپ کے ذہن میں یہ رہے کہ وہ اصل میں انہوں نے واقعاتی یا تاریخی انداز جو ہے وہ اختیار کیا. مثال کے طور پہ اگر غزوہ بدر ہے اس کے بارے میں بیان انہوں نے کرنا ہے تو وہ ایک واقعاتی اور تاریخی انداز میں پورے غزوہ بدر کو بیان کریں گے. اس سے پہلے وہ جتنے بھی راوی ہیں جہاں جہاں سے انہوں نے سنا ہے وہ سب کو اکٹھا ان کا نام درج کر دیں گے اور پھر اس کے بعد پورا واقعہ ایک ترتیب سے جو ہے وہ بیان کر دیں گے. ٹھیک ہے. لیکن محدثین کا چونکہ معیار جو ہے پرکھنے کا وہ بڑا کڑا ہے تو اس لیے ان کا اصل میں ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ ایک محدث جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ ہر روایت کے ساتھ مطلب ہر حدیث کے ساتھ ہر واقعے کے ساتھ الگ سے جو پوری ایک روایت ہے اور سند ہے وہ بیان کرے. چونکہ امام باقری نے ایسا نہیں کیا اور وہ ساری سندیں انہوں نے اکٹھی سے بیان کر دی ہیں تو اس لیے جو ہے وہ زیادہ قابل قبول نہیں ہے. انم آپ اپنا کیمرہ آف کر لو بیٹا. اس کے بعد ہے جی کتاب المغازی. ٹھیک ہے. کتاب المغازی امام باقری کی ہے. امام باقری کے بارے میں مختصراً میں پہلے بتا چکا ہوں. پھر اس کے بعد کچھ جو اس علم کے ماہر ہیں ٹھیک ہے وہ ہیں جی یحییٰ بن معین ہے, علی بن مدینی ہے, یعنی جن نے اسماء الرجال پر یا راویوں کے پر نقد یا جرح و تعدیل کے ضمن میں کام کیا ہے. وہ کون سے ائمہ ہیں ان کا مختصراً آپ کو نام سے پتہ ہونا چاہیے. باقی اگر کوئی اپنی ذاتی دلچسپی سے تفصیل میں جانا چاہتا ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے. معاذرات کے اندر بھی اس پہ کچھ تفصیلات ہیں, باقی بھی بہت ساری کتب ہیں وہاں پہ آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن مختصراً یہاں پہ میں اس لیکچر میں اس مختصر سے وقت میں یہی بتاؤں گا کہ اس میں جو بڑے بڑے ائمہ ہیں جنہوں نے جرح و تعدیل پہ کام کیا یعنی راویوں پر نقد کیا ٹھیک ہے, ان کی عدالت پہ بات کی یا ان پہ جرح کیا, تو اس میں یحییٰ بن معین ہے, علی بن مدینی ہیں, امام بخاری ہیں, انہوں نے بھی رجال پہ کام کیا, امام مسلم نے بھی, امام دارقطنی نے, امام بزار نے اور امام نسائی نے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ابن حجر عسقلانی کا بھی اس پہ بڑا کام ہے, ابن اسیر کا, ابن عساکر کا اور خطیب بغدادی کا. یہ وہ بڑے بڑے نام ہیں کہ جنہوں نے جرح و تعدیل پہ کام کیا, اسماء الرجال پہ جو ہے وہ کام کیا. تو اسی حوالے سے جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک بنتا ہے وہ آ جاتا ہے جی جرح و تعدیل کا. ٹھیک ہے. جرح و تعدیل کی سب سے پہلے تو ہمیں بنیاد پتہ ہونی چاہیے کہ جرح و تعدیل کی ہمیں دلیل کہاں سے ملتی ہے کہ ہم جرح کسی پر کر سکتے ہیں. ظاہر ہے ایک تصور یہ بھی ہے نا کہ آپ کسی کی غیبت نہیں کر سکتے, برائی نہیں کر سکتے, لیکن حدیث کے معاملے میں قرآن و حدیث کے معاملے, قرآن تو ظاہر اللہ کی حفاظت میں ہے, لیکن حدیث کے معاملے میں جو ہے جو ہمیں قرآن سے ایک دلیل ملتی ہے جس کی بنیاد پر جرح کرنا جو ہے وہ ٹھیک ہے حدیث کے معاملے میں, وہ ہے یہ آیت اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. کہ ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی کوئی خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس خبر کی وجہ سے تم کسی کو نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر تمہیں اپنے کیے پر جو ہے وہ پشیمانی ہو. تو اس پشیمانی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اس خبر کی جو ہے وہ تحقیق کر لی جائے. اس آیت کو اور ایک اور آیت ہے کہ اذا جاءکم المؤمنات المہاجرات فامتحنوہن, کہ جب تمہارے پاس مومن مہاجر خواتین آئیں تو ان کی آزمائش کر لو, ان کی جانچ پڑک کر لو کہ وہ واقعی جو ہے وہ ایمان کے لیے اور اسلام کے لیے جو ہے وہ ہجرت کر کے آئی ہیں. ٹھیک ہے. یہ صلح حدیبیہ کے بعد کے ضمن میں یہ آیت ہے ٹھیک ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر وہ واقعی ہجرت کر کے آئی ہیں اور ان کا مقصد جو ہے وہ اسلام ہے, ایمان ہے, تو پھر انہیں جو ہے تم واپس نہ کرو کفار کے پاس نہ, کیونکہ وہ ان کے لیے حلال نہیں ہے اور یہ ان کے لیے جو ہے وہ حلال نہیں ہے. تو ان دو آیات کو خاص طور پہ جو پہلی آیت ہے ان کو بنیاد بناتے ہوئے جو ہے علماء نے جرح و تعدیل جو ہے جرح خاص طور پہ اس کو جائز قرار دیا ہے. اس ضمن میں ایک حدیث بھی ہے جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے, وہ کیا ہے کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع, کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات جو ہے ویسے ہی بیان کر دے. تو اس ضمن میں ہمیں جو ایک رہنمائی ملتی ہے اور اسلامی تعلیمات ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمیں خوب تحقیق کر لینی چاہیے کہ جس چیز کو ہم حدیث کہہ رہے ہیں وہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو, اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے جو ہم نے سنت بطور ماخذ شریعت میں پڑھی
چونکہ ہماری شریعت جو ہے اس کی بنیاد، اس کا ماخذ جو ہے وہ سنت ہے. is considered one of the primary sources of Islam. قرآن کے بعد سنت ہے، تو یہ پرائمری سورس ہونے کی وجہ سے اس کا اہتمام کیا جائے کہ وہ صحیح حدیث جو ہے وہ آپ تک پہنچے. تو اس میں ہمیں ایک رہنمائی یہ بھی ملتی ہے کہ ہمیں ظاہر سوشل میڈیا کا دور ہے اور بہت سارے لوگ جو ہے ثواب کی نیت سے اور اچھی نیت سے ظاہر شیئر کرتے ہیں، لیکن اس میں رہنمائی یہ ہے، ہدایت یہ ہے کہ اس پہ تحقیق کر لینی چاہیے اور پورے حوالہ جات کے ساتھ جو ہے وہ کوئی حدیث جو ہے وہ شیئر کرنی چاہیے اگر آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کی بنیاد جو ہے وہ یہ. پھر اس کے بعد صحابہ کرام ہے اور جرح کی روایات ہیں. تو سب سے پہلے جو ہے صحابہ کرام کو اگر آپ دیکھیں، جو ظاہر ہے سب سے پہلا طبقہ ہے راویان میں، تو صحابہ کرام تو سارے ہی قابل اعتبار ہیں اور صاحب عدالت ہیں. صحابۃ کلہم عدول. ٹھیک ہے، صحابہ کے بعد دور آتا ہے جی تابعین کا. ٹھیک ہے، تابعین جو کبار تابعین تھے جن پہ پہلے بات ہوئی ہے، وہ اعلیٰ تربیت میں رہے صحابہ کرام کی، اور ان کا کردار اور ان کا تقویٰ وغیرہ جو ہے میری سلائیڈ شیئر نہیں ہوں جی. تو بعد کے جو لوگ ہیں یعنی صغار تابعین میں دیکھیں تو وہ صحابہ والا معیار ان کے اندر نہیں رہا. ٹھیک ہے، تو اس لیے میں نے پہلے بھی بتایا کہ پھر جو ہے وہ سند معلوم کرنے کی جو ہے وہ ضرورت پیش آئی، اور اس میں ایک قول یا دلیل کے طور پہ آپ عبداللہ بن مبارک کا بھی قول ذہن میں رکھ سکتے ہیں، جس پہ انہوں نے فرمایا کہ الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، کہ سند جو ہے وہ دین کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، اگر سند نہ ہوتی تو جس کا جو چیز چاہتا وہ کہتا. ٹھیک ہے، اور اس نے کہہ دینا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ظاہر ہے اس پہ کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان ہے اور اس پہ کوئی انکار کرے. ٹھیک ہے، تو اس لیے جو ہے وہ سب سے پہلی بات جو یہ کی گئی وہ یہ کی گئی کہ آپ اس پہ تحقیق کر لیں، سند دیکھ لیں کہ وہ بات کرنے والا اور جس سلسلہ روایت سے وہ بات یا وہ حدیث آپ تک پہنچ رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان یا عمل پہنچ رہا ہے، وہ واقعی درست ہے یا درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی سند کی پابندی کرنا اس کے بعد جو ہے محدثین کے لیے ایک لازمی روایت بن گئی کہ وہ بغیر سند کے جو ہے وہ کسی چیز کو قبول نہیں کرتے تھے. اس میں بعد میں جو آئے ہیں سیرت پہ بھی کتابیں لکھی گئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات پہ، انہوں نے بھی جو ہے وہ سند، مطلب اگر آپ سیرت کی یا اس طرح کی جو پرانی کتابیں دیکھیں جو کلاسیکل بکس ہیں اسلام کی ابتدائی، تو اس میں وہ ہر چیز کے ساتھ جو ہے وہ الگ سے سند بیان کرتے ہیں، ہم نے یہ بات جو سنی ہے وہ کس سلسلہ روایت تک سے ہم تک پہنچی ہے. تو اس میں اصل میں جو اتھینٹسٹی آف حدیث ہے وہ انشور ہو جاتی ہے کہ وہ واقعی حدیث جو ہے وہ اتھینٹک ہے. اس میں کچھ نام جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے، سیرت ابن اسحاق ہیں، عروہ بن زبیر ہیں، امام باقری ہیں، ابن سعد ہیں، جن کے بارے میں مختصر جو ہے وہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، پھر راویوں کے طبقات ہیں، اس پہ بھی بات ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، اور اب آ جاتے ہیں جی اس کے بعد یہ کچھ ائمہ ہیں، ان پہ بھی پچھلی سلائیڈ پہ جو ہے وہ میں نے بتا دیا تھا. اس میں آپ کو 4-5 بڑے نام جو ہے وہ پتہ ہونے چاہیے. اچھا ایک چیز یہاں پہ یہ بھی ہے، چونکہ ہمارا ٹائم بھی آلموسٹ مکمل ہو چکا ہے، تو باقی کے جو کچھ چیزیں ہیں اس کا میں ایک چھوٹا سا اوور ویو دوں گا. اس میں ظاہر ہے بہت ساری تفصیلات، ظاہر ہے اس کا تقاضا ہے اس پورے کانٹینٹ کا کہ اس پہ تفصیل بیان کی جائے، لیکن اگین ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے، تو اس کا مختصر سا میں دوں گا، اور اس میں جس کو دلچسپی ہے وہ اس کی تفصیل جو ہے وہ کتاب کے اندر جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے. اس کے بعد تدوین حدیث پہ آتا ہے کہ سب سے پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لکھنے سے منع فرمایا تھا. تو اس ضمن میں جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ رہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، یعنی یہ سوال جو ہے اصل میں اس لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ اس میں جو مخالفین ہیں، جو منکرین ہیں، وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع فرمایا تھا کہ لا تکتبوا عنی ومن کتب عنی غیر القرآن فلیمحہ، کہ میری طرف سے نہ لکھو، جس نے لکھا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ مٹا دے اس کو. تو یہ اعتراض کرتے ہیں.
اور ایسے ہی جو ایک اور ہے وحدث عنی ولا حرج ومن کذب علی متعمدا، تو ان روایات کو جو ہے وہ بنیاد بنا کر جو ہے جو مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں کہ حدیث کو لکھنے سے منع کیا گیا تھا، اور اس وجہ سے وہ اعتراضات کرتے ہیں ذخیرہ حدیث پر. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا وہ دراصل یہ تھا کہ قرآن کے ساتھ جو لوگ حدیث کو مکس کر رہے تھے، ٹھیک ہے، یا اگر قرآن کی کتابت کرنے والے تھے، کاتبین وحی تھے، وہ اگر حدیث کو اس کے ساتھ مکس کر رہے تھے تو ان کو ہدایت کی گئی کہ اس کو قرآن کے ساتھ نہ لکھے، بلکہ قرآن کے ساتھ اگر کسی نے لکھا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ مٹا دے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس میں یہ بھی جواب دے سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حضرت عبداللہ بن عمر کو جو ہے یہ ایک نصیحت بھی تھی اور ان کو اجازت بھی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی کو جو ہے وہ لکھ لیا کرتے تھے، اور ان کا مجموعہ جو ہے وہ صحیفہ صادقہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بھی اپنا مجموعہ، ظاہر ہے یہ بڑے کبار یہ جو صحابہ کرام ہیں ان کے پاس اگر ان کے ہمیں تحریری ثبوت ملتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی حدیث جو ہے وہ لکھنے کا رواج تھا. دوسرا سوال آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہے وہ حدیث کی تدوین کی گئی یا نہ کی گئی، تو اس میں بھی جو ہے وہ یہ جو مشہور نسخے ہیں یا مجموعے ہیں ان کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو صحابہ کرام سے ثابت ہیں. جیسے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ قید العلم بالکتابہ، ٹھیک ہے، کہ علم کو جو ہے وہ کتابت کے ذریعے سے محفوظ کر لو. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ رافع بن فتیج بھی لکھا کرتے تھے. فتح مکہ کے موقع پر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی تھی ابو شاہ کو، ابو شاہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی تھی کہ یہ جتنی بھی نصیحتیں ہیں وہ ان کو لکھ کر جو ہے وہ دے دیں. ایسے سعد بن عبادہ کے پاس بھی تحریری ذخیرہ تھا. تو اس سوال کے جواب میں، اس پوائنٹ کی وضاحت میں جو ہے ہمارے پاس آخری 10 منٹ رہ گئے ہیں، اس میں جتنی میکسیمم چیزیں ہم کر سکتے ہیں اس کا ایک بریف سا اوور ویو جو ہے دے سکتے ہیں وہ ہم دیں گے. اچھا، اس میں یہ ہے کہ آپ اس میں یہ بتائیں کہ کون سے صحابہ کرام تھے کہ جن کے تحریری ثبوت ہمارے پاس ملتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں صحابہ کرام کے دور میں جو ہے وہ تدوین حدیث. ٹھیک ہے، اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم سر، ہمارے سوالوں کا ٹائم بھی رکھیے گا ان 10 منٹ میں. اچھا چلیں کر لیں گے. میں اصل میں شیڈول کے اندر جو ہے وہ معاذرات حدیث کے لیے صرف یہ 2 ہی سیشن رکھے گئے تھے، تو انفارچونیٹلی جو ہے وہ بڑی سپیڈ لگانے کے باوجود جو ہے یہ کوئی 7-8 جو ہے محاضرات پہ جو لیکچرز ہیں ان کے نہیں سر، وہ آج کے لیکچر سے ریلیٹڈ ہوں گے، آج کے لیکچر سے ریلیٹڈ ہوں گے، نہ کہ ہٹ کے. جی تو کچھ چیزیں جو ہے وہ مجھے کرنے دیں، اس کے بعد جو ہے وہ ہم کچھ سوالات دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے، یا آپ لوگ ختم کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم ادھر ہی روک دیتے ہیں. اگر نہیں سر، آپ ریویو دے دیں ایک دفعہ نا، تو ٹائم بچے گا تو چھوٹا سا اوور ویو دے دوں میں، کم از کم سر ہیڈنگز کی حد تک ہو جائے تاکہ آپ کو جو ہے نا وہ جو نہیں بڑے سر، بڑے. آپ ریویو دیں. میں تو یہ کہہ رہا ریویو دیں سر، میں نے کہا تھا 10 منٹ میں 2-3 منٹ رکھیے. جی بیٹا جی رکھ لیں گے، آخر میں رکھ لیں گے، آپ پریشان. جی سر، بہت شکریہ. ٹھیک ہے، اچھا یہ ریویو اب یہی ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو بڑے بڑے جو ایریاز ہیں وہ بتا دوں جس پہ آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تدوین حدیث کے حوالے سے کتنا کام ہوا، صحابہ کرام کے دور میں اور کون سے بڑے بڑے مجموعے ہمارے سامنے آئے، تابعین کے دور میں حدیث پہ کتنا کام ہوا اور اس کے مجموعے کون سے ہیں. پھر جو تیسری صدی ہجری جس میں خاص طور پہ سیاستہ پہ جو ہے وہ کام ہوا، اس کا بھی جو ہے وہ آپ کو ایک مختصر سا پتہ ہونا چاہیے. اور سیاستہ کا جو تعارف ہے اور ان کی خصوصیات ہیں، کچھ کو ہم نے اپنے اس لیکچر میں ڈسکس کیا اور کچھ کو نہیں کر سکے، تو اس کو بھی آپ نے دیکھ لینا. اس کے بعد ایک خطبہ جو ہے وہ رحلہ اور محدثین کا ہے. رحلہ کا مطلب میں آپ کو بتا دوں کہ حدیث کو حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا، یعنی محدثین نے جو ہے وہ حدیث کو حاصل کرنے کے لیے. سر یہ نظر اللہ عمران سامیہ مقالات، یہ حدیث اس کی تحت نہیں آ جائے گا کہ آپ نے خود اجازت دے دی تھی نظر اللہ عمران سامیہ کی؟ بالکل آ جائے گی. یہی بات ہوئی ہے کہ جہاں پہ
مخالفین نے اعتراضات کیے ہیں انہوں نے سکے کا ایک حصہ مطلب ایک رخ دیکھا ہے, دوسرا رخ نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی تو کیا تھا, اجازت بھی تو دی تھی, انکریج بھی تو کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ کرام جو ہے وہ لکھا بھی تو کرتے تھے. اگر ایک فرمان آ گیا ہے تو وہ کسی خاص پس منظر میں تھا, یہی آپ نے اس کی وضاحت دینی ہے. بالکل آپ نے ٹھیک نشان دی کہ ایسا ہی ہے. تو وہ اصل میں جو مخالفین نے معترضین نے جو اعتراض کیا اس کے یہ سارے جواب ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو رحلہ سے کیا مراد ہے جی؟ علم حدیث حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا. اس کے بعد جو ہے کچھ محدثین کے جو ہے وہ القابات ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد کچھ تابعین اور تبع تابعین کے سفر ہیں, اس کی ڈیٹیل جو عام طور پہ ڈسکس نہیں کیے جاتے لیکن ایک موضوع کی حد تک جو ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اس کے بعد ایک بہت بڑا موضوع جو ہے وہ ہے علوم حدیث کے بارے میں, ٹھیک ہے, کہ حدیث سے جو متعلقہ علوم ہیں وہ کون سے ہیں. جیسے ہم علوم القرآن پڑھتے ہیں, ایسے علوم الحدیث سے اس کے اندر صرف مختصراً میں اتنا بتا سکوں گا کہ اس میں کون سے بڑے بڑے جو ہے وہ موضوعات آتے ہیں, ٹھیک ہے. پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ علم حدیث کے جو موضوعات ہیں اس میں معرفت صحابہ جو ہے وہ پہلا بڑا موضوع ہے, کہ صحابہ اکرام کی معرفت حاصل کی جائے, صحابہ اکرام کے جو طبقات ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ معلومات حاصل کی جائے, ٹھیک ہے. یعنی پہلے طبقے کے صحابہ اکرام کون سے ہیں. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں, جیسے اصحاب بدر ہیں, ٹھیک ہے, اور ایسے ایک طبقہ جو ہے وہ ہے سابقون الاولون کا, جو پہلے ابتدائی 3 سالوں کے تھے, تو یہ اس میں آتا ہے. اور پھر طبقات سابقہ میں صحابہ اس لیے بھی ضروری ہیں کہ کون سے طبقے کی جو روایت ہے وہ کس درجے کی ہے, یہ ساری چیزیں اس میں طبقات صحابہ میں ایک چیز کبار صحابہ کرام ہیں, کچھ اوساط ہیں, کچھ صغار ہیں, ان کے بھی مختصر جو ہے وہ نام پتہ ہو. پھر طبقات صحابہ پہ جو مشہور کتابیں ہیں, ٹھیک ہے, ان کے بارے میں تھوڑا سا پتہ ہو, جس میں الاستیعاب ہے, اصول الغابہ ہے, الاصابہ فی تمییز صحابہ ہے. یہ بڑی بڑی کتابیں ہیں جو بنیادی طور پہ بڑی اہم معلومات ہیں جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے. تابعی کون ہوتا ہے اور تابعین کے جو طبقات ہیں اس پہ بھی وہی تقسیم ہے, کبار ہے, صغار ہے اور اوساط ہے, وہ رکھا گیا ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ایک علم ہے جی, یعنی یہ طبقات کے بعد جو ہے وہ آتا ہے علل حدیث کا علم, یہ بھی علوم الحدیث میں آتا ہے, ٹھیک ہے. پھر ہے علم حدیث کے آداب کیا ہیں, یہ بھی علوم حدیث میں ہے, ٹھیک ہے, اور درس حدیث کی اقسام کیا ہیں, اور پھر ہے احادیث میں تعارض کی صورت میں کیا کیا جائے گا, یہ بھی جو ہے وہ علم حدیث کا حصہ ہے. تو اس کے بعد جو آگے آئے گا خطبہ, اس کے اندر جو ہے کتب حدیث کے بارے میں ہے, اس پہ مختصراً بات ہو چکی ہے کہ سیاستہ ہیں. اس میں جو ڈاکٹر صاحب نے جو بیان کیا ہے وہ ایک کتاب ہے, اور اس پہ جو شروع ہیں ان کا بھی تعارف دیا ہے. تو یہ اگر کوئی مزید معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ ذرا محاضرات کو دیکھ لے کہ جو سیاستہ ہیں اور ان کی جو مشہور شروحات لکھی گئی ہے وہ کون سی ہیں, تو اس سے پتہ چل جائے. آخری جو ہے وہ بلکہ سیکنڈ لاسٹ جو ہے وہ برصغیر میں علم حدیث پہ کس نے کام کیا, اس کو بھی جو ہے وہ لازمی آپ کو دیکھنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ برصغیر کے اندر بہت زیادہ کام ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں 7 بڑے ادوار ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے جن کی نشاندہی کی ہے, ٹھیک ہے. وہ 7 بڑے ادوار کون سے ہیں اور ان میں جو ہے وہ علم حدیث پہ کہاں کیسے کیا خدمت ہوئی اور کس نے کیا. اس میں بڑے بڑے نام ہیں جو ہم اکثر سنتے رہتے ہیں, جو ہمارے برصغیر کے محدثین ہیں جن نے علم حدیث پہ کام کیا ہے, اس کے بارے میں جیسے کچھ نام آپ کے سامنے میں ظاہر کر دیتا ہوں. یہاں پہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہیں, شاہ ولی اللہ ہیں, شاہ عبدالعزیز ہیں, میاں نذیر حسین ہیں, عبدالرحمن مبارک پوری ہیں, رشید احمد گنگوہی صاحب ہیں, انور شاہ کاشمیری صاحب ہیں, اور فرنگی محلی ہیں, علماء تھے. نواب صدیق حسن خان صاحب کا بڑا نام ہے. یہ مائک کسی کا آن ہے نا, آوازیں آ رہی ہیں. دائرۃ المعارف العثمانیہ پہ بھی. اب آخری جو خطبہ ہے, منٹ میں ہمارے پاس 2-3 رہ گئے ہیں, یہ دور حدیث پہ علم حدیث کو مستشرقین کے ضمن میں ہم نے دیکھنا ہے. مستشرقین کی تعریف میں آپ کو کر دوں جن لوگ کو نہیں پتا, کہ علوم اسلامیہ پر جو غیر مسلم تحقیقات کرتے ہیں تو ان کو مستشرقین جو ہے وہ کہا جاتا ہے. حدیث پر بہت زیادہ کام کیا ہے مستشرقین نے,
اور حدیث کے بڑے بڑے مجموعوں پر کام کیا ہے. اس پہ آپ کو جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے جو مستشرقین ہیں، مشہور مستشرقین اس میں کون سے ہیں، اور ان کی حدیث پر جو ہے وہ کس طرح کے کام ہے. تو یہ جو ہے مختصر سے باتیں جو ہے جتنا ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا ہے. باقی ایک اوور ویو ہی تھا، ظاہر سی بات ہے، اس میں تفصیلات جو ہے وہ آپ دیکھ لیجئے گا. اب اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتا ہے اس میں. وعلیکم السلام.